آج میری ویڈیو کا عنوان ہے جنگ بدر اور شہادت امام علیہ السلام میں مماثلت۔ جنگ بدر جسے یوم الفرقان بھی کہا گیا، جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی اجتماعیت کو پوری دنیا کی سپر پاور اقوام کے سامنے دھاک بٹھا دی۔ یہ کیسے افراد تھے جن کے پاس ساز و سامان نہیں، موت کا خوف نہیں، بلکہ لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ایسا کیا جذبہ ہے جو ان کو ظاہری ساز و سامان سے بڑھ کر موت کے لیے تیار کر رہا ہے؟ وہ جذبہ جہاد ہے، ایمان کی طاقت، اللہ پر بھروسہ، صبر و استقامت جیسے جواہر سے آراستہ وہ صحابی تھے جو ظاہری اسباب کی دھاک ان کے جذبہ جہاد کو متزلزل نہ کر سکی، نہ ہی تعداد ان کے ارادے کو پست کر سکے۔ ان کے سامنے وہ منزل تھی جس کے عوض انہوں نے جان و مال کا سودا کر لیا تھا۔ وہ منزل جنت کا حصول تھا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ انہی صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم الجنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا کہ چھوٹی سی اجتماعیت اپنے کردار و اخلاق سے قافلہ بنتی چلی گئی، پھر پوری دنیا میں انہی کے نظریے کا ڈنکا بجا۔ لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ جب تک انہوں نے اس دین کے لیے اپنی جان و مال کا سودا کیا، تب دنیا ان کے قدموں میں بچھ گئی، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہی اس کے دین اسلام سے ہے۔ اگر دین نہیں تو مسلمان نہیں۔ جنگ بدر کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال، عزت و آبرو کی پرواہ نہ کرو۔ جہاں تمہارے دین کے احکامات مجروح ہو رہے ہوں، وہاں تم فرقان بن جاؤ، قرآن کی دلیل بن جاؤ، قرآن کے پیغمبر بن جاؤ، نمازی کی للکار بن جاؤ، ٹیپو کی تلوار بن جاؤ۔ کیونکہ امت مسلمہ کی حیثیت سے اب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ بدر کے سپاہی بنے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ بدر کی طرح اپنے اصولوں پر ڈٹ گئے، اور ہم آج دیکھیں گے کہ شہادت امام حسین کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی اور سنی بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان غم خساروں میں بہت ہی کم لوگ اس کے مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے لیے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی، بلکہ اپنے کنبے تک کے بچوں تک کو شہید کروا دیا۔ کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خانہ کا اور اس کے خاندان سے محبت و عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں سے کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی اور اس کے خاندان کے ہمدردوں کی محبت ایک فطری نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ کیا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے 1300 برس گزر جانے کے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا رہے؟ اگر یہ شہادت کسی عظیم مقصد کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت اور تعلق کی بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کے کوئی معنی نہیں۔ خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی اور شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے گروہ گزاری کر کے، ان کے قاتلوں پر لعن طعن کر کے قیامت کے روز نہ تو امام حسین ہی سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ بھی ان کی کوئی قدر کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کو واضح کر کے دکھایا کہ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اللہ نبی کے ساتھ ہے یا میرے ساتھ ہے، تو اللہ نے یوم الفرقان واضح کر کے دکھا دیا کہ اللہ ان 313 لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین نے جنگ بدر کی طرح اپنی جان، مال اور اپنی اولاد تک قربان کر کے رہتی دنیا تک اسلام کے مقاصد کو واضح کر دیا، اور وہ اسلام کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی جو دستوری دین ہے اس کے اندر تبدیلی حضرت معاویہ کے دور میں آنا شروع ہو گئی، اور وہ کیا تھی کہ یزید بادشاہت کی طرف جا رہے تھے، دستور میں تبدیلی آ رہی تھی۔
اور برے سے برا آدمی اگر اقتدار میں آ جائے تو وہ بس اس کا بیٹا ہونا ان کے لیے کافی تھا۔ نظام اگر صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا، ریاست کے مزاج میں تبدیلی آ رہی تھی اور اس کے مقصد اور دستور میں تبدیلی کو حضرت امام حسین نے دیکھ لیا تھا۔ وہ تغیر کیا تھا؟ ظاہر ہے لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا، حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا، عدالتوں میں قرآن و سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت میں ہو رہے تھے جس طرح ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا، بلکہ لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں پیش کرتے ہیں، جس سے یہ عام غلط فہمی ہو گئی کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی شخصیت اور سیرت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے، اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار میں آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دانا اور زیرک اور علم شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے۔ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں جس نے امام حسین کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعے سے جو چیز واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب بصیرت آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب راستہ بدلا جا رہا ہے۔ یہ گاڑی جس راستے مڑ رہی ہے وہ بالآخر اسے کسی گہری کھائی میں لے جا کر گرے گی۔ اسی رخ کی تبدیلی تھی جو حضرت امام حسین نے دیکھی اور انہوں نے اس گاڑی کو صحیح رخ یعنی اسلام کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے تک کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو دراصل حضرت امام حسین کی شہادت نے اسلام کو زندہ کیا، مرتی ہوئی روایات کو زندہ کیا جو کہ ماتھے کا جھومر تھیں۔ اور جنگ بدر میں ہم نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جنگ بدر کی خصوصیات یہی تھی کہ وہاں نہ تعداد کو دیکھا گیا نہ صرف جذبے کو دیکھا گیا، اور اس جذبے کو ہی امام حسین زندہ کرنا چاہتے تھے اور اس نقطہ انحراف کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے کہ جو کہ تبدیل ہو رہا تھا۔ اب ہم آئندہ دیکھیں گے کہ اسلامی دستور کے بنیادی اصول کیا تھے جس کے تحت امام حسین نے اپنی اور اپنے جانشینوں کی جان قربان کر کے رہتی دنیا تک اسلامی نقطہ نظر کو واضح کر دیا۔ وہ نقطہ نظر ہم آپ کے سامنے ابھی بیان کرتے ہیں۔ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے اور ہم خوددار معاشرہ بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لوگوں کے اندر پھیلائیں۔